بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار عام طور پر لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ دراصل ان علوم سے عاری اور خالی ہونا ہے جن علوم کی روشنی میں وہ بات لکھی گئی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو صرف اس وجہ سے اللہ کی مرضی کو اختیار کرتا ہے کہ کل سزا نہ ملے، عذاب نہ ملے، اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس لیے اللہ جل شانہ کی مرضیات کو اپناتا ہے اللہ کے پاس بہت سا انعام اور ثواب ملے، اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ سے ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی انسیت، ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ عذاب ثواب سب ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ایسے کہ اگر وہ کہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ سزا دوں گا، نہ بول دے، یہ کرو گے تو یہ انعام دوں گا، نہ بول دے، تب بھی ان کی مرضیات ہی کو تو پورا کرنا تھا نا۔ اس لیے اس شعر کے مفہوم کے سمجھنے میں کہیں گڑبڑ نہیں کر دینا۔ تو جانتا ہے مجھے حاجت ثواب نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ورنہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ثواب کی امید میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھی شریعت کی روح سے ٹھیک ہے، لیکن ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مقصود ہے، مطلوب ہے، بس یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر آگے اپنے خاص کیفیت و حال میں ایک بات بیان فرمائی واعظ صاحب کو مخاطب کر کے کہ عذاب دوزخ سے مجھے مت ڈراؤ، اس واسطے سے کہ میرے پاس عذاب دوزخ کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے۔ میرے لیے تو سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہے اپنے پروردگار سے دوری۔ یہ عشق کے درجے میں، محبت کے آخری درجے میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ناراضگی سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اس کی دوری سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اس کی فرقت اور جدائی سے بڑا کوئی عذاب، فرقت سوا عذاب نہیں۔ یہ جو اللہ جل شانہ کی جدائیگی ہے، دوری ہے، یہ ہے سب سے بڑا عذاب۔ پھر اخیر میں آپ نے وہ میخانے کی بات سنی اور جناب مسلسل نوش کرتے رہنے کا مضمون سنا، اور یہ سنا کہ صاحب یہ جو میخانہ ہے یہ ناظم کا میخانہ ہے، ناظم ان کے شیخ کا نام ہے، وہاں شراب محبت پلائی جاتی تھی، اللہ سے تعلق بڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہاں تو تم جس قدر نوش کر سکتے ہو نوش کرتے رہو، اس واسطے کہ اس کا جو اثر ہے یہ کوئی وقتی نوعیت کا نہیں ہوتا، محدود اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ آخری شعر۔ بعض لوگوں کو خیال آ سکتا تھا تو کوئی ثواب کی ضرورت نہیں ہے بول کے بولے، کیا مطلب ہے اس کا، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی مبتلا ہو جائیں گے بول کے سنا دیا۔ پھر اپنی طرف سے انتہائی عاجزی ان کے سارے کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہہ رہے میرے پاس میری ایسی حالت ہی کہاں ہے کہ میں آپ کو حساب دے سکوں۔ ایسی حالت ہونا صاحب نصاب ہونا ہے، اپنی حالت کا ایسا ہونا کہ حساب دے سکیں۔ ویسے تو میری حالت ہے ہی نہیں، اس حساب سے میں صاحب نصابی سے نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار ایسا ہے اور مانگنے کا انداز ایسا، یوں فرمانے نہ روک دین تیرے پاس کچھ حساب نہیں۔ بہرحال ایک مختصر سا میں نے مضمون آپ حضرات کے سامنے سنا دیا کہ بعض نئے لوگوں کو کسی لفظ پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے سنایا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کی محبت میں اہل اللہ کیسے ڈوبے ہوئے رہتے، خلق سے کیسے مستغنی رہتے، اپنی
आजिज़ी इनकिसारी का किस कदर गहरा शऊर रखते थे, और उनका जो मेयार फिक्र था किस कदर ऊंचा था, और उनका जो निशाना था किस दर्जे बुलंद था। थोड़ा समझ में आने के लिए नज़में भी सुनाई जाती रहती हैं कि जो बाज़ौक़ होंगे उनको कुछ न कुछ उसमें से भी मिलता रहेगा, और जो ज़ौक़ का अच्छा होगा उसको बहुत कुछ मिलता होगा। बहरहाल दोस्तों, जो मज़मून असर के बाद सुनाया जा रहा था वो मज़मून का तज़किरा भी इस नज़म में मौजूद है। ये दूसरी बात है कि अपने को समझ में आने का जो मसला है वो उनकी इनायत पर है, इस बात से मांगते रहना उनसे। मौला फ़हम आप देंगे, इल्म आप अता फरमाएंगे, बसीरत आप बख्शेंगे, दिल में नूरानियत आप अता फरमाएंगे, हक़ तक रसाई आप ही नसीब फरमाएंगे। ये तो कोशिशें हैं बोलने बताने की, एक मुज़ाकरे का तरीक़ है। इसके ज़रिए से आमतौर पर आदमी को एक रास्ता मिलता है, फिर जब वो तवज्जो देता है तो परवरदिगार आलम उसकी तलब को देख कर फिर उसके ऊपर खास इनायत फरमाते हैं, तो फिर उसे कोई बात समझ में आती है। तो याद रखिए इस बात को कि एक है मिल्क एक निस्बत दो, दूसरे हैं फेल एक निस्बत दो, सूरत हरकत एक निस्बत, तीसरे हैं सिफत एक निस्बत दो, और चौथे हैं वजूद एक निस्बत दो। इसमें पहली दूसरी चीज हमारे मुज़ाकरे की। बात पुराने साथियों के लिए ये चार पहलू याद रखने में आसान हो सकते हैं, गौर फिक्र का दरवाजा उसके जरिए से खुल सकता है, इसलिए सुना दीजिए। लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर सा तज़किरा ये तीन निस्बतों के बारे में आपके सामने हमारे अपने हालात के हिसाब से पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक है अल्लाह जल्ल शानहू की मिल्कियत में किसी चीज का होना, बजाय मिल्क के मिल्कियत बोल रहा हूँ, ताकि ये सुबह से लेकर शाम तक वो मिल्क का पहाड़ा पड़ने वाले कहीं ऐसा ना हो कि उनको समझने में कुछ मुश्किल हो जाएंगे। मिल्क अलग है, मिल्कियत अलग है ना जी। आदमी के अपने कब्जे में, उसके अपने इख्तियार में, उसके अपने तसर्रुफ में जो चीज होती है वो मिल्कियत कहलाती है। ये जो मिल्कियत है इसकी दो निस्बतें, एक निस्बत हकीकी हक़ ताला की तरफ, दूसरे निस्बत मजाजी निस्बत अमानी बंदे की तरफ। जहां तक हकीकतन उनकी मिल्कियत का ताल्लुक है, आप कुरान पाक खोलेंगे तो आपको जगह जगह ये मजमून मिलेगा। ये दूसरी बात है कि कभी शऊरी तौर पर ना उसका दर्स मिलता है, ना उसका मुज़ाकरा होता है, ना पढ़ने और सुनने के वक्त में उसकी तरफ तवज्जो रहती। किसी भी मुसलमान से कहो कि भाई तमाम चीजों के मालिक हकीकी कौन है, और छोटे से छोटा बच्चा ये बोलता अल्लाह। लेकिन ये कि यही बात दिल की गहराइयों में उतरी हुई है, बाकी शऊर के साथ ये बात कहता है। अगर इस पर तवज्जो देंगे तो पता चलेगा कि 95% इस सिलसिले में आपको, बल्कि उससे भी कमियां ज्यादा, से भी ज्यादा ये समझ में आएगा कि उनको नहीं समझ में आया अभी ये मजमून। फिर मिल्कियत हकीकिया और मिल्कियत मजाजिया में भी फिर थोड़ा सा ये फर्क है कि एक चीज वो है जो दूसरे की मिल्कियत मजाजिया में है, उस सिलसिले में भी मेरे लिए अहकाम है, उस सिलसिले में भी मेरे लिए अहकाम है। क्या उसको मैं मजाजी हैसियत से खुद से अपने अख्तियार से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आसानी से समझ में आने के वास्ते बहुत मारूफ और मशहूर एक दो तीन अपने बुजुर्गों के हालात में आपको सुनाया देता हूं। एक बाग की निगरानी करने वाले शख्स को बाग के मालिक ने यूं कहा, जरा मीठा फल तोड़ के लो। वो अपने हिसाब से देखा कौन सा दरख्त अच्छा है, कौन सा फल पूरा बना हुआ है, इसका कलर अच्छा है,
اپنے حساب سے انہیں دیکھ کے یہی اچھا ہونا چاہیے یہ لے کے آ گیا. ویسا نہیں نکلا جیسے وہ چاہتا تھا. دوسرا منگایا کاٹتے ہوئے. بولا تھا میں اچھا میٹھا پھل دیکھ کے لاؤں, پھر ایسے لائے. جاؤ اچھا دیکھ کے لاؤ, پھر دیکھ کے لایا. 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا. ویسا نہیں نکلا جیسے باغ کا مالک چاہتا. مالک ہی مجازی بھول جائیں گے کہیں سبب. تو غصے میں آ گئے. اتنے عرصے سے آپ باغ میں کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آخر تم؟ آپ کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ کون سے درخت کا پھل کیسا ہے؟ ایسے آدمی ہیں اتنے عرصے سے آنے کے بعد اب تک تم کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کون سے درخت کا پھل کیسا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی صاحب نسبت کے زیر تربیت شخص تھا. اس نے کہا کہ محترم مجھے کیا معلوم ہے کہ کون سے درخت کا پھل کیسا ہے؟ مجھے کیا معلوم ہے کہ کون سے درخت کا پھل کیسا ہے؟ اگر میں چکھتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں درخت کا پھل میٹھا ہے, فلاں درخت کا پھل پھیکا ہے, فلاں درخت کا پھل کسالا ہے, فلاں درخت کا پھل کڑوا ہے. میں چکھتا دیکھتا تو مجھے معلوم ہوتا. اس کے بغیر کیسے معلوم ہوگا؟ اور آپ نے مجھے نگرانی کے واسطے رکھا ہے, کھانے کی تو اجازت نہیں دی. ملکیت مجازی میں بھی اتنی رعایت ہے, ملکیت مجازی میں بھی اتنی رعایت ہے. جب بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں تو دیکھیے عمل میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے. آج اس قسم کی باتیں بولے تو لوگ بولیں گے کہ صاحب یہ لوگ یہ زمانے میں کہیں کو پیدا ہو گئے نہیں آتے. 1200 سال پہلے پیدا ہونے کے لوگ آتے. ارے بھائی 1200 سال پہلے پیدا ہونے کے لوگ نہیں تھے, یہی زمانے میں پیدا ہونے کے لوگ تھے تو یہی زمانے میں پیدا ہوئے. اس واسطے کہ پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ کون سے زمانے میں پیدا کرنے والے. مگر اس درجے دوری ہو گئی اسلامیات سے, دینیات سے, ایمانیات سے, اسلامیات سے, حقائق سے, جواب دہی کے آخرت کے احساس سے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے, ہر چیز کے بارے میں سوال ہو جانے کے خوف سے, اس درجے حساس سے. موجودہ زمانے میں سب چیزیں ختم ہو گئی. اس واسطے اس قسم کی چیزیں لوگوں کے لیے اچنبھا سے معلوم ہو گئی. ملکیت دوسرے کی ماننے کا اثر سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو سبق کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی, ورنہ تو سبق سن بھی رہے ہیں تو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے بھائی یہ مخلوق کی ملکیت مجازی دوسرے کے سپرد ہونے پر یہ رعایت ہے. بہت بڑی گرہ کھل جائے گی اگر آدمی کو سمجھ میں آئے. اللہ جل شانہ سے فہم مانگنا چاہیے. اصلاح کی کلید ہے. کلید بولے جانتے سنجی, اپنی اصلاح و تربیت کا دروازہ کھل جاتا ہے. کبھی ان موٹے موٹے شریعت مطہرہ کے مسائل پر بھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا نہیں معلوم ہے. جیسا آپ یوں کہتے ہیں ہمارے بڑے, دیکھو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کو پوچھے بغیر نہیں لینا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ سب سنے چکے نا. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ ان بندہ ہے میں بندہ نہیں ہوں گے. شریعت مطہرہ کے احکام ہے. بے حساب گاڑیاں باہر کھڑے ہوئے, چلانا اکثر کو آتا ہے. ایسا شخص نادر ہے اس زمانے میں جسے چلانا نہ آتا ہو. اگر آپ دیکھیں گے جاتے جس کی بولے اس کی گاڑی سے نکل جاتے. دوسرے کی چیز ہے وہ, اس کو پوچھے بغیر نہیں استعمال کر سکتی. مطلب معلوم ہے نا. ایک اور بزرگ کا مختصر سا مشہور معمول دیکھیے کیسا تھا. مشہور ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک شیر بہت شدید تقاضے کی وجہ سے پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا تو لے کے کھا لیا. اگر اس کے بعد میں شدید احساس ہوا کہ پتا نہیں کس کا تھا, جس کا ہے اس سے پوچھ کے استعمال کرنا چاہیے. بہتا ہوا آ رہا تھا تو جدھر سے آ رہا تھا بہتا ہوا ادھر کود گئے. دیکھ لیے کہ سیب کا درخت ہے, اس کی ٹہنیاں پانی کے اوپر آئی ہوئی ہیں, وہاں سے وہ اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. جب تک قابل استعمال نہیں ہوتا عام طور پر گرتا نہیں ہے.
عام طور پر جب بندوں کے استعمال کے حساب سے اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، درخت خود بخود چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ بندے اوپر چڑھنا لینا ایک مطلب ہے، خود ہی ڈال دیتا۔ اپنا مزاج بھی کچھ ایسا بنانا، یہ جو بعض لوگ جو ہے باوجود اس کے بعض لوگ تعلیم نہیں ہوتے پھر بھی بلا کے محبت سے سمجھا کے اس کو کوئی چیز دے دینا، اپنے پاس ایک کام کی چیز ہے، اس کا انہیں ضرورت مند ہے، انہیں نہیں چاہ رہا، انہیں نہیں لے رہا اپنی طرف سے، مگر چلو اپنی دے دیں گے، بول کے دے دیں۔ اور درختوں میں تو اللہ جل شانہ نے عجیب نشانی رکھ رکھی ہے، اللہ کرے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک دم ان کو بات سمجھ میں آئی یا سنائی دی، درخت کی زبان سے یوں نکل رہا، آواز آ رہی درخت سے، میرے جیسے ہو جاؤ، میرے جیسے ہو جاؤ، یا سری کن مثلی، اے سری میرے جیسے ہو جاؤ۔ ارے جگہ ادھر سے ادھر سے درخت سے تو آواز آتی نہیں، ہم تو پر کون ہے بھی بولنے والا، کوئی بھی نہیں ہے، مگر آواز آ رہی ہے وہاں سے۔ جواب میں خود ہی نکل گیا سوال، سورج جیسا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم درخت ہو، میں انسان ہوں، تم جیسے میں کیسا ہو سکتا ہوں؟ تو جواب دیا کہ میرے طرز عمل جیسا ہے تم بھی ویسا ہی طرز عمل اختیار کرو۔ کیا طرز عمل ہے میرا؟ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو جواب میں پھل دوں گا۔ پھل نہیں دیا تو پتھرے مارتے کون دے؟ لوگوں کا سلوک تو برا ہے، لیکن اس کا سلوک کافی اللہ والوں نے بھی زندگیاں اپنی ایسی عجیب بنائی تھی، اور کیوں نہ بناتے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین، محبت وحی رب العالمین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ طرز عمل امت کے سامنے رکھا کہ نہیں رکھا؟ برسیں پتھر جس میں نبی پر پھر بھی ہے مائل سرور دعا پر۔ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر لوگ پتھر پھینکتے تھے اور آپ دعا فرماتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتی نہیں۔ آج یہ قصہ نہیں ہے، اس کا تو دور دور تک تصور بھی نہیں ہے۔ ذرا سا کسی کی طرف سے کچھ ہوا، جوابی کارروائی میں انتہا کر دی جاتی ہے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی، بلکہ تھوڑی سی اس سے بھی آگے ہو گئی۔ اس سے بھی آگے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کرتا، کسی کے نام میں نہیں جاتا، زبردستی اس کو ستانے کا کام کرتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، بد اخلاقی کا یہ عالم ہے۔ اسی لیے آج کے عمومی بگاڑ کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سے اسلامی اخلاق نکل گئے۔ وہ درخت سے پھل گرا تھا، ظاہر ہے کہ جب بیٹھے ہوئے آ رہا تو جدھر سے آ رہا ادھر سے گراؤں گا تو ہی آ سکتا ہے، الٹا تو نہیں جاتا۔ دیکھیں کہ درخت کی ٹہنی آئی ہوئی ہے سیب کی پانی کے اوپر، اور بھی لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ کہیں سے گرا، اندر جا کے پوچھے کرتے باغ والے سے، ایسا مسئلہ تھا، ایسا شدید تقاضا تھا، استعمال کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بےتاب تھا، اس کی وجہ سے دیکھا کہ پھل آ رہا، لے کے ایک دم اس کو استعمال کر لیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ یہ کس کا ہے، اس سے اجازت ہی نہیں لیا۔ اس واسطے آپ ذرا میرے لیے اس کو معاف کر دو کہ میں نے بغیر پوچھے کہ استعمال کر لی، جائز کر دیجئے، اجازت دے دیجئے اس کی۔ وہ باغ کا رکھوالا، وہ باغ کی نگرانی کرنے والا، وہ یوں کہہ رہا، باغ میرا ہوتا تو میں آپ کے لیے جائز کرتا، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ میں تو اس کا رکھوالا ہوں، نگرانی کرنے والا ہوں۔ پھر کس کا ہے؟ فلانے صاحب کا۔ ان کے پاس گئے، لمبی چوڑی مدت وہاں ان کے منشے کے مطابق رہے، اس کے بعد میں جا کے معاف ہوا۔ مشہور قصہ ہے، اس وقت مجھے اس کو پورا A to Z نہیں سنانا ہے، صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ملکیت مجازی میں بھی دین حقیقی کے رکھنے والے کا شعور اس درجے بیدار رہتا ہے۔
بے شمار اس قسم کے واقعات آپ کو مختلف انداز کے مختلف احوال. کبھی کسی کے درخت کا کوئی بازو کے گھر کے مکان کے بیر کے درخت کی کوئی ٹہنی ادھر آ گئی, کوئی ایک آدھ بیر کھا لیا تو باتیں معافی چاہ رہا. دوسرے کی چیز کی ملکیت, دوسرے کی چیز اس کا استعمال بغیر اجازت کے, اس میں بھی احتیاط. اور یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ دوسروں کی گاڑی نہیں استعمال کر سکتے, دوسروں کا قلم بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے, دوسروں کا چپل بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے, دوسروں کی ٹوپی بغیر پوچھے نہیں استعمال کر سکتے, دوسرے کے جیب میں سے پیسہ نہیں نکال لے سکتے, ہے نا. دوسرے سے مراد مخلوق ہی ہے نا, وہ بھی اللہ جل شانہ نے احکام میں تو ایسی تفصیل رکھی. اب یہ جو ہمارا تصور ہوتا ہے کسی مثال کے طور پر گاڑی کے بارے میں کہ یہ گاڑی جو ہے میری نہیں ہے ان کی ہے, اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پوچھ کے ہی مجھے لے جانا چاہیے کہ جتنا خیال رہتا نا. اس وقت میں اس پہلے پہلو پر توجہ کرتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ اتنا خیال غالب کر لینے کی کوشش کیجیے کہ اللہ جل شانہ کی ملکیت حقیقی جن جن چیزوں پر ہے ان چیزوں کے استعمال میں ان سے پوچھ کے استعمال کرنے کا مزاج بنا لینا. اب کن کن چیزوں پر ہے ان کی ملکیت حقیقیہ. خارجی جو چیزیں ہیں اس میں ان کی ملکیت بھی ہے, دوسروں کی ملکیت مجازی. داخلی جتنی چیزیں ہیں اس میں ان کی ملکیت حقیقیہ ہے, میری ملکیت مجازیہ ہے, جس کو امانی نسبت بول. ملکی ایک نسبت دو, یہ سبق چل رہا, اسے ذہن میں رکھنا. اب ان سے پوچھ کے استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ گاڑی والا سامنے رہتا, جا کے اس سے پوچھ سکتے ہے نا. ابھی ہاتھ کے استعمال کا مسئلہ ہے, مگر ہاتھ کا مالک حقیقی تو ہے نہیں, پوچھنا کیسے؟ پاؤں کی میں ملکیت مجازیہ امانتی میری ہے, مگر مالک حقیقی ہر شے کے اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کے بھی مالک حقیقی کون ہے؟ اب جب اس کے استعمال کا نمبر آ رہا ہے تو جس کا ہے اس سے پوچھنا نا, اللہ تعالیٰ سے پوچھنا. کیسا پوچھیں گے؟ اللہ جل شانہ نے اسی لیے اپنا ایسا کلام اتارا اور اسی لیے اپنے جانب سے ایک ایسے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ قیامت تک کے واسطے اس کلام اور ان کی رہنمائی کے ذریعے سے اجازت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. وہ ہے پوچھ کے کرنے کا مطلب. پوچھ کے کرنے کا مطلب یہ ہے عام طور پر سمجھ میں آنے کے واسطے زیادہ تر ملوث جن چیزوں میں ہمارے بچے ہیں اس کے پیش نظر ہم بولتے رہتے ہیں بھائی وہ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا جیبوں میں رہتا ہے آج کل, اس کو موبائل بولتے, جس میں منہ ہمیشہ بزی رہتا, موبائل نہیں رہتا, ہمیشہ بزی رہتا, نام رکھ دیا اس کا. اب وہ ہاتھ میں لے رہے, مجھ لے سکتے نہیں لے سکتے, کھولنا ہے اس کو, کوئی نہ کوئی انگلی استعمال کرنا ہے. کس کی ملکیت ہے؟ کھولے اس کو. اب اس میں کہیں بٹن دبانا چاہ رہے ہیں, جی دبانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شور رہا یہ آپشنوں میں چلے جا سکتے ادھر ادھر, جس میں اجازت ملیں گے وہیں جائیں گے نا, اس میں اجازت نہیں ہے وہاں کیسے جائیں گے آپ؟ نہ گھیرتا ہے دیکھو یہ مضمون اور یہ نقطہ اور درس کا یہ جزیہ زندگی کے ایک ایک عمل میں آدمی کو کتنا کستا ہے سمجھ میں آئے گا. اور جب ایسا کسے جائیں گے تو پھر یہ بولنا صحیح ہوگا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. کسا ہوا ہے نا, اس میں تو بندھا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, بند ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے تو بالکل آزاد رہ رہا. سوچنا چاہیے کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو مول صاحبوں پہ اعتراض کرتے ہیں مول صاحب بہت تنگ کر دیتے, ارے ہم تنگ کرنے والے کون دیتے بھائی؟ مول صاحب تنگ کرنے والے کون؟ مول صاحب ابھی وہی خواہشات والے ہیں جو سب میں ہیں, ان میں بھی ویسا ہی نفس ہے جو سب میں ہے,
ان میں بھی ویسے ہی تقاضے ہیں جو سب میں ہیں، ان میں بھی ویسے ہی ارمان آرزویں ہیں جو سب میں ہیں۔ انہوں پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو صرف ترجمانی کرتے ہیں، وہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اتنا ہی تو کرتے۔ دین و شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہی تو بولتے ہیں وہ لوگ۔ شریعت کیا ہے وہ بتاتے ہیں، دین حق کیا ہے وہ بتاتے ہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ بتلاتے ہیں۔ وہ تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوال خواہ کا زبردستی کا اعتراض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ مولویاں بہت تنگ کرتے ہیں۔ جو تقاضے ہر ایک میں ہیں وہ سب تقاضے مولویوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا ان کے اندر نفس ہے کہ نہیں، خواہشیں نہیں ہیں، تقاضے نہیں ہیں؟ ایسا کچھ ہے کیا معاملہ؟ تو ملکیت حقیقیہ حق تعالی کی، ملکیت مجازی بندے کی۔ ملکیت مجازی میں بندہ مکلف ہے کہ مالک حقیقی کا جو منشا ہے کہ تمہارے قبضے میں دی گئی ہے، تمہارے قابو میں دی گئی ہے، تم کو اس پر اختیار عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مالک حقیقی میں ہوں، اس واسطے میرے منشے سے استعمال کر۔ زبان کھولنے کا مسئلہ ہے، گھنٹوں خاموش بیٹھتے تھے، مہینوں ہفتوں خاموش ہو جاتے تھے، بعض لوگ بولتے نہیں تھے کچھ۔ وہ ایک تربیتی دور تھا، اختیار کی چیزیں، بولنا بھی اختیار ہے، خاموش رہنا بھی۔ بعض ساتھیاں بولتے ہیں مولانا زبان قابو میں نہیں رہتی، قابو میں نہیں رہتی کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں چاہ رہے ہیں تب بھی چل رہی، کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں مگر وہ چل رہی ہے خود ہی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ میں ایسا کسی کا تم خود تلاش میں ہوں، دکھ رہا نہیں کوئی؟ جس میں کوئی ہے تو بعد میں ذرا مل کے بتا دینا میرے کو۔ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، چل رہی برابر ہو، میں نہیں چاہ رہا ہوں بات کرنا، اپنے اختیار کی چیز ہے۔ بزرگ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو جا رہا، تو اس کے جواب میں بزرگوں نے لکھا کہ ویسا کرنے نہیں کرنے کا آپ کو اختیار ہے یا نہیں؟ بولے ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان صاحب آئے تھے، وہی بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی اس کو استعمال کیا۔ ایک نوجوان مول صاحب، وہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس واسطے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محبت بھی تھی، وہ بیچارے کو تھوڑا بہت احترام بھی کرتا تھا۔ میں نے کہا ذرا سر نیچے کر لو، اچھا کر لیا۔ اچھا سر اوپر اٹھا، بولا تو سر اوپر اٹھا، پھر کرو ایسے سر نیچے، بولے تو سر نیچے کر، پھر اس کو بولے سر اوپر اٹھا، بولے تو سر اوپر اٹھا دیا۔ 2-3 وقت کرائے بس۔ جس وقت میں سر نگاہ نیچے کر لو بول رہا ہوں، کر لے رہے نا جی، جس وقت میں اوپر اٹھا اوپر اٹھا لے رہے، نہیں اٹھا لے رہے، میں ہاں اٹھا لے رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں جس وقت میں نگاہ کے غلط استعمال کا موقع آئے تو اللہ کا فرمان ہے نگاہ نیچے کر لو۔ اس کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے نگاہ نیچے کرو۔ تم میں اس درجے احساس موجود ہے کہ مول صاحب نگاہ نیچے کرو بولے تو کر لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کا فرمان جب پیش نظر رکھو گے تو نگاہ نیچے نہیں کرنے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس کی سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے ہیں، عادت اس درجے بگڑ گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں کھلا پلا کے اس کو بنا دیے ہیں موٹا تازہ فربا۔ اس کو نفس کو یہ موٹا تازہ فربا خالی باڈی کے بارے میں سوچتے ہوں گے آپ لوگ، اچھا کھائے اچھا پیے، مرغن تلن بھنن کی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تو موٹے تازے فربے ہوتے بول کے۔ یاد رکھو نفس کو بھی موٹا تازہ فربا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ انہیں جیسا بولا ویسا سنتے چلے جاؤ، روز بروز موٹا تازہ فربا طاقتور ہوتے چلے جاتا ہے۔ جیسا بولے اگر ویسا سنتے گئے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اپن کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں باورکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو غلط فہمی ہو جاتی، بہت تقاضا کر رہا بھائی، اس کی وجہ سے ہمیشہ ذہن میں الجھن رہ رہی ہے، خط اس کی خواہش پوری کر دیں گے، ذرا ایک سوئی ہو جاتی کہ کیا ہے کہ بول کے خواہش پوری کر دیتے اور تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ قابو میں نہیں آنے کی وجہ یہ ہے بڑا طاقتور ہو، اس میں بیٹھا ہوا سوار مریل قسم کا رہے، بازو میں گھاس واس خوب عمدہ جی اگی ہوئی نظر آ گئی اسے، اس کو بھوک کا بھی ٹائم ہو،
انہیں لگام پکڑ کے کھینچتے رہتا، روکنے کی چکر میں رہتا، انہیں کھینچنے کی چلی جاتا. کئی کو بولے تو سوار کمزور ہو گیا، سواری طاقتور ہے. یہی قصہ ہمارے نفسوں کا ہو گیا. اس کو کھلا پلا کے ایسا موٹا تازہ کر دیے، اس کے مقابلے میں اپن مریل قسم کے مسافر بن گئے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو لوگ مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں. جو لوگ مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہے نا، ان لوگوں کو یہ خامی نہیں نظر آتی ہے، خرابی نہیں دکھتی ہے، خوبی نظر آتی ہے. اور کیا بولتا بڑے شوق سے، میرے میں جو خواہش پیدا ہوتی نا پورا کر کے رہتا ہوں. تعجب ہے. غلطی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، دین کی خلاف ورزی کر کے، رسول علیہ السلام کی نافرمانی کر کے، آخرت کے منشے کو پس پشت ڈال کے جرأت کا مظاہرہ کر رہا. بہت ڈرنے کی بات ہے بھائی. جب اس کو کمزور کرنے کے بعد سے کیا کرنا؟ اس کی غذا تو سمجھ میں آ گئی نا. اس کی غذا اس کی سننا. اب اس کو کمزور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خود ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے نا. اس کی نہیں سنے تو اس کو غذا نہیں ملی. مسلسل نہیں سنتے رہے تو مسلسل غذا نہیں ملی تو کمزور ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں سننے کے نتیجے میں اللہ کا حکم پورا کرنے سے ایک روحانی قوت حاصل ہوگی، اور اس کی نہیں سننے کی وجہ سے اس کو کمزور کرتے رہنے کا ایک گر ہاتھ آئے گا. اور اس طریقے سے انسان کا نفس آہستہ آہستہ امارہ سے لوامہ کی طرف جائے گا. اب کمزوری آ گئی اس میں. پھر اس کے اوپر مسلسل مجاہدہ چلتا رہا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مکمل زیادہ مزاحمت نہیں کرے گا. ختم تو نہیں ہوگا، ختم کرنا بھی نہیں ہے. نفس کو ختم کر دینا نہیں ہے، تو پاور کم کر دینے کا ہے. اشارے کے تابع ہو جانا ہو. نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بس نہیں کرنا ہے. زیادہ مزاحمت نہیں کر سکنا ہوں، بس مجاہدہ کر کے اتنا اس کو قابو میں کرنے کا ہے. اب وہ ایسا قابو میں عام طور پر نہیں آتا، اکیلے رہنے کی صورت میں بول کے خاص ماحول میں رکھتے اس کو. تو گھوڑے لانے کے بعد میں ان کو چال یہ وہ سب سکھاتے. دوڑنا کیسا ہے، چال کیسی رکھنی ہے، چلنا کیسا ہے، ساری چیزیں اسے سکھاتے. سدھائے ہوئے گھوڑے، ایک کو لائے سکھائے، دوسرے کو لائے سکھائے. شروع میں لا کے سکھانے والوں کو تو دشواری رہتی، لیکن جب 4-8 گھوڑوں کو سدھایا جا چکتا ہے، اب اس کے بعد میں اور ضرورت پڑی تو نئے گھوڑے کو لے کے آئے تو اس کو سدھانے کے واسطے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا کرتے ادھر 1-2 گھوڑے، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 2 گھوڑے رکھ کے اس کو بیچ میں رکھ دیں. وہ لوگ سوک پیسہ چل رہے ہیں کہ انہیں بھی ٹھیک ویسے ہی چلتے رہتا. 4 سدھے ہوئے گھوڑوں میں ایک غیر سدھا ہوا گھوڑا اگر رکھ دیا جاتا ہے تو جلدی سدھ جاتا ہے. اچھا ماحول رکھنا بول کے کئی بولتے ہیں سمجھ میں آ رہا، وہیں اپنی جگہ صحیح نہیں ہو جا سکتا کیا بول کے سمجھتے. صحیح ہو جانے والے رہتے تو اب تک کیا کیسے کیا ہو جاتے. ہم ضرورت مند ہیں نیکی کے ماحول کے، اچھائی کے ماحول کے، اچھوں کے ماحول کے. اسی لیے حکم ہے سچوں کے ساتھ میں رہو. اللہ کا فرمان ہے نا. ورنہ تو جو دین آئے گا وہ ایک آزاد فکری والا دین ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا اس وقت میں پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے کچھ مت پوچھیے. آہستہ آہستہ رخ کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا اس کا اپنا ایک سمجھا ہوا دین، جیسا جس کو سمجھ میں آ رہا ہے بس ویسا کرتے چلے جاتے ہیں. میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا میں ایسا کرتا ہوں، تمہارے کو ایسا سمجھ میں آ رہا تم ایسا کر لو. اور اس وقت میں بے اہتمامی کی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے باصلاحیت مولوی صاحب ہیں، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، مسائل سے آگاہ ہیں، قرأت تجوید سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک سب کچھ صحیح ہے، لیکن محض اس وجہ سے ان کو کسی جگہ بات کرنے یا نماز پڑھانے خطبہ دینے کا موقع نہیں مل رہا کہ ان کو انگریزی نہیں آتی. خالی انگریزی جاننے والا جا کے کھڑے ہو جا رہا ہے. کیا بولیں گے انہوں؟ کم از کم ان کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہوں، اس کے بعد سے جاتا کہ بھائی پبلک زیادہ تر انگریزی جاننے والی ہے، ٹھیک ہے جذبہ اچھا ہے، دین کی بات اسے سناؤ، لیکن پہلے تم سیکھ کے تو سناؤ. ہر ایک کا ایک عجیب و غریب قسم کا اس وقت میں مائنڈ بنا ہوا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک زاویہ ہے، فکر ہے.
سوچنے کا ایک انداز ہے، نتیجے میں بالکل آزادانہ دین لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے لوگوں کے درمیان میں رہنا، تو ذرا صحیح ہوتا آدمی آسانی سے، ذرا جلدی سے صحیح ہو جاتا۔ اسی واسطے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے مختلف تدبیریں اختیار کی، کوئی دعوتی نظام میں ایک مستقل ایک خاص ماحول میں رہو، خانقاہ کے ماحول میں مستقل ایک خاص ماحول میں رہو، کسی بزرگ کی خدمت میں مستقل ایک خاص نظام میں ماحول میں رہو، بلا ضرورت نہیں کرے ویسا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیشنٹوں کو علاج کرنے کے واسطے ایسے ماحول میں رہنا ضروری ہوتا ہے، رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نہیں ہے حکم صاحب آدمیوں کو لے آؤ جی، ان پیشنٹ کی حیثیت سے شریک کرا دے، وہاں لمبا چوڑا وقت تو روک کے رکھ لو، ایسا کوئی بولتا؟ بھائی جیسا مریض ویسا ٹائم، کسی کو 2-4 گھنٹے رکھ دیتے چھوڑ دیتے، کسی کو صبح میں رکھتے شام میں چھوڑ دیتے، کسی کو آج رکھتے 7 دن کے بعد میں چھوڑ دیتے، کسی کو 21 دن تک تو کمپلسری رہنا چاہیے بولتے، کسی کو بولتے نہیں صاحب تم 4 مہینے تک جا ہی نہیں سکتے، کسی کو بولتے تم 6 مہینے تک تمہارا پاؤں ایسی طرح میں بولے کہ دوسری ذمہ داریاں کون پوری کریں گے؟ اب میں 6 مہینے تک جب پاؤں ایسی رکھ کے پورا کروں رہا کہوں گا تو کیسا آؤں گا؟ آپ کیا بولتے؟ ارے بھائی تمہارے کو صحیح ہونا ہے تو ایسا کرنا ضروری ہے تو تمہاری مرضی، تم 6 مہینے کے بعد میں جو کام کر سکتے ہیں نا، اگر ابھی سے جانا چاہیں تو پھر 6 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صاحب یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب روک لیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے ایک جگہ، ایک خاص کام میں لگا دیا جاتا ہے، دوسری ذمہ داریاں کون پوری کریں گے؟ ایسا نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے یاد رکھیے اس بات کو کہ دین کی سمجھ جتنی کم رہیں گی، دین کے سلسلے میں پریشانیاں اتنی زیادہ رہیں گی۔ اعتراضات جتنے زیادہ کسی کی طرف سے ہو رہے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ دین کی فہم کے اعتبار سے کمی اسی قدر اس میں پائی جاتی۔ خیر بہرحال جو بات عرض کی جا رہی تھی وہ یہ کہ بھائی ملکیت کائنات کے ذرے ذرے کی اصلاً حقیقتاً واقعتاً ازلاً ابداً ہر ذرے کی ملکیت حقیقی صرف حق تعالیٰ کی ہے۔ اب وہ چیز ہمارے پاس پروردگار عالم نے ہمارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے کچھ چیزیں ہم کو عطا فرمائی، امانت کے طور پر دی، عارضی طور پر دی، موقتی طور پر عطا فرمائی، استفادے کے لیے دی، عاریتاً اعتماد دیا۔ اس اعتبار سے اب یہ چیز ہمارے قابو میں کی گئی، اب اس کی نسبت ہم اسی اعتبار سے اپنی طرف اگر کرتے ہوں تو صحیح ہے، لیکن صحیح سمجھے کہ نہیں سمجھے، وہ سمجھ میں آنے کے واسطے اس کی حرکت دیکھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے انہیں صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ بلا وجہ ہی کسی کو ایسا جملہ بول دیا جس سے اس کا دل زخمی ہو جا رہا ہے، خالی سن لیے تو سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو پہلا طرف یاد نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا اس کو۔ اب اگر کوئی اس سے بولے ارے کیا ہوا بھائی اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، ابھی تو خود بھی تمہاری اطلاع نہیں ہوئی، بولے تو بادلوں کیا سمجھتے؟ مول صاحب کو معلوم ہو جاتا جیسا ہے جی اندر کا کیا ہے سو بھائی معلوم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بول رہا تمہارا حال بول رہا نا، وہ دیکھ کے بول رہے ہو۔ کوئی کچے قسم کا آدمی رہا تو خوش ہو جاتا، پھر میرے کو بھی کیا سمجھے تم لوگ، وہ بھی غلط فہمی ہے۔ دین کی بات کا جب تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ جب آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ بولے گا کہ بھائی کیا ہے تمہاری آخر کیوں اصلاح نہیں ہو رہی؟ بنیادی باتیں یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بنیادی چیزیں ہی تمہاری زندگی میں نہیں آئی۔ اب اس کو عقیدت رہتی، محبت رہتی، اس کے نتیجے میں بولتا ارے کیا بولنا بھائی، آج دیکھے تو بولتے جی انہوں یہیں سے غلط فہمی کا دروازہ کھل جاتا، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ خواہ غیر ضروری کسی کے بارے میں عقیدت محبت کے اظہار میں اس کلمات بولنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ عمل دیکھ کے آدمی کا ان بول دیتا ہے کہ بھئی یہ قصہ ایسا ہے، کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، زبان صحیح نہیں ہے، آپ چلے جا رہے نامناسب جگہ، دور سے دیکھ لیے، سمجھ میں آ گیا کہ پاؤں کا استعمال
کے بارے میں یہ پہلا سبق یاد ہے نہیں؟ ورنہ اٹھاتا کیسا تھا بھائی؟ ناجائز جگہوں پر یہ پاؤں اٹھا کر لے جاتا کیسا؟ جب مالک حقیقی کی اجازت نہیں ہے ناجائز جگہ جانے کی، تو ایسی صورت میں اگر اس کو یہ مالک حقیقی کی سمجھتا تو کیا لے جاتا؟ مالکیت کے سبق بار بار سناتے نا، مگر کبھی غور بھی کرتے رہتے کہ نہیں کرتے رہتے؟ اور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مالک بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مالک مجازی اس کی اپنی مملوکہ کے پاس نہیں ہوتا ہے نا۔ کسی کی گاڑی ہے باہر رکھی ہوئی ہے اور وہ صاحب یہاں جو مالک مجازی ہے یا نماز پڑھ رہے اور آپ کے پاس میں ماسٹر کی ہے، معلوم نا ماسٹر کی؟ ماسٹر کی نہیں معلوم؟ ماسٹر کی بولے تو ایک ایسی کنجی رہتی کہ ہر ببل کو لگتی ہے، سے ماسٹر کی دیکھ لیا ملتا پوری ایک سوئی سے توجہ سے خانقاہ میں آئے تو ذرا اثر ہو گیا جاتا ہے، بہت ایک سوئی سے خضوع سے نماز میں مشغول ہے، ملکیت سیدھا گیا ہے، گاڑی ذرا کلر کی بھی اچھی، دیکھنے میں بھی تازی نظر آ رہی، بہت زیادہ پرانی استعمال شدہ نہیں ہے، وہ ماسٹر کی جیب میں سے نکال کے لے کے چلیا سکتا نہیں چلیا سکتا؟ مالک مجازی کبھی اپنی مملوکہ کے پاس میں رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا، لیکن مالک حقیقی اپنی مملوکہ چیز کے پاس میں ہمیشہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یا کبھی انہوں بھی غائب ہو جاتے ہیں؟ رات میں غائب ہوتے ہیں، دن میں آبادی میں جنگل میں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو ہم وہیں رہتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اب بتائیے وہ دوسری گاڑی تو مار لے کے جا رہے تھے، کئی کو بولے تو مالک مجازی وہاں نہیں تھا۔ اب یہ مملوک کا اشیاء کا جو مالک حقیقی ہے یہ تو مستقل پاس ہی ہے نا، ان کی عنایت بھی، ان کی مہربانی بھی بڑی عجیب، ان کے سامنے ان کی منشے کے خلاف ان کی دی ہوئی چیز کا استعمال کرتا ہے تو فوراً باوجود قادر مطلق ہونے کے پکڑ نہیں کرتے، باوجود قادر مطلق ہونے کے مواخذہ نہیں فرماتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر تو درگزر ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام حلیم رکھ رکھا ہے، بردبار، عفو رکھ رکھا ہے، معاف کرنے والا، غفور رکھ رکھا ہے، بخشنے والا، غفار رکھ رکھا ہے، گناہوں کو درگزر فرمانے والا۔ اس کے نتیجے میں موقع دیتے رہتے۔ حدیثوں میں تو اور بھی عجیب غریب انداز سے اس کا تذکرہ آیا ہے، گناہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ کیسے مہربان مولا ہے، اگر وہ فوراً پکڑنے والے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بچ سکتا تھا؟ کوئی بھی بچ سکتا تھا؟ سنانے والا، سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اگر انہوں نے پکڑ لیے، اسی لیے ہمارے شیخ محترم نے ہم کو ایک دعا سکھائی تھی، سوتے وقت میں پابندی سے پڑھ لیا کرو، وہ بلکہ تھوڑا سا مراقبہ سکھایا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرے غلطی کے یاد آ جانے پر یہ بولو اللہ سے کہ اللہ جس وقت میں آپ کی نافرمانی کر رہا تھا، آپ قادر مطلق تھے، چاہے تو آپ میرا مواخذہ اسی وقت میں کر سکتے تھے، اے اللہ آپ نے باوجود قدرت کے میرے ساتھ مواخذے والا معاملہ نہیں فرمایا، اے اللہ آپ کی اس عنایت اور اس مہلت پر میں آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے شکرانے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ روزانہ معمول کرنے کے لیے بولے تھے ہمارے بڑے لوگ، آپ لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ سب کو اہتمام کرنا چاہیے، اس اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے نہیں، فوراً ہارون کو پکڑے تھے نہیں پکڑے تھے؟ عین نافرمانی کی حالت میں پکڑ لیے تھے نہیں پکڑ لیے تھے؟ فرعون کو عین نافرمانی کی حالت میں پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ ایک اور شخص کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ عین نافرمانی کی حالت میں اس کو پکڑ لیا، اور بعض جگہوں پر تو قوموں کو پکڑ لیا ایک ساتھ۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ایک چیخ، ایک چنگار فرشتے کی سب کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی، ان کی پکڑ ایسی۔
بعض قوموں کے اوپر عذاب آیا تو ایسا ہوا مسلط کر دی پروردگار عالم نے، جو مسلسل چلتی رہی اور اٹھا اٹھا کر ان کو فضاؤں میں نیچے زمین پر گراتی رہی. نتیجے میں سب کے سب اس قدر خداور قسم کے لوگ کہ ان کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں. فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، زمین پر پچھڑے پڑے تھے اور ایسا گویا منظر سا تھا جیسے کہ کھجور کے درخت ہوں جو جڑ پیڑ سے اکھڑ کر نیچے گرے ہوئے، لمبے لمبے تھے. وہ پکڑنا چاہیں تو فوراً پکڑ سکتے. یہ تو دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، برکت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دعا فرمائی تھی انہوں نے کہ اللہ میرے قوم کو ایسا جیسے سابقہ بعضی اقوام کو ایک ساتھ ہلاک کیا گیا، میری قوم پر ویسا کوئی عذاب مسلط نہ ہو. تو پروردگار عالم نے یہ دعا قبول فرما لی. کم از کم ہم لوگ یہ اپنے مراقبے میں سوتے وقت میں یہ کرنا چاہیے، صبح سے لے کے شام تک کیا کیا غلطیاں ہوئی اس پر معافی مانگ کر اللہ جل شانہ کہ اس دی ہوئی مہلت کے شکرانے میں یہ عہد کرنا صدق دلی سے اللہ کل سے اس کے بارے میں احتیاط شروع کرو. کوئی آدمی صحیح طرز عمل سے اس انداز سے اپنا سلوک طے کرنے کا اہتمام کرے، بہت جلدی اصلاح ہو سکتی ہے. ورنہ آپ یہ لائن میں بھی سالکین میں بڑی سہولت والا مزاج بن گیا کہ بھئی جاؤ ہفتے میں وقت سن لو، آ جاؤ کے ساتھ، اس سے تھوڑی اصلاح ہو جائیں گی. جو سبق دیا جا رہا ہے اس کا اہتمام کر کے اس کی اطلاع بھی دیتے رہنا ضروری ہے. یہ مہینہ پورا ہمارے متعلقین کے لیے دواخانوں میں چکر کا گزرا. ڈوز دے کے وہ 3 دن تک یہ کھاؤ، پھر اطلاع دو، آگے بتاؤ، بہت اچھا. یہ 8 دن تک دوا کھاؤ، پھر آگے بتاؤ. یہ 2-3 دن تک یہ استعمال کرو، پھر آگے بولو بدلنا ہے دوا یا کیا کرنا ہے، پھر وہ تجویز کرتے چلے جا رہے. پیشنٹوں کا علاج تو ایسے ہی ہوگا نا. اور بنائے سنے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کو کبھی بول رہے نہیں کہ صاحب جی یہ ڈوز کا استعمال کر رہا ہوں، اس کا اثر کیا ہو رہا، کوئی طرح ہی نہیں دے رہا. اصلاح کیسے ہوں گی بھائی؟ اس کی منشا سمجھیں اس کا. بعض احباب آ کے بڑی خواہش کرتے ہیں کہ صاحب مجھے بیعت کر لیجیے. آج بھی آئے تھے صاحب، میں نے کہا کہ بھائی بیعت کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کوئی افراد بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے آؤ مجلسوں میں بیٹھو، منشا کیا ہے سمجھو. اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اور اس کے مطابق آپ چلنے کا اندرون میں ارادہ اور جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں چند مجلسوں میں بیٹھ کر شعور کے ساتھ فیصلہ کر کے پھر رجوع. افراد بڑھا کے کیا کریں گے؟ تھوڑے رہنا مگر کام کے رہنا ہے نا، جن کا دام لگ سکے ایسے رہنا چاہیے. تھوڑے رہنا، اچھے رہنا. بھیڑ بھاڑ ہے، ایک بھی کام کے نہیں، کیا پتہ ہے کیا فائدہ ہے بتائیے. اس لیے معزز دوستو اس کا خیال ذہن میں رکھیں آپ کہ آج آپ کو بتائی گئی ہے ایک بات یہ کہ بھائی ملکیت نسبتیں، ملکیت حقیقیہ حق تعالیٰ کی طرف اور ملکیت مجازیہ بندے کی طرف. جب ملکیت مجازیہ میری ہے، امانتی حیثیت سے میری ہے، یہ میرے پاس ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے. اس کا کوئی ایک آدھ چیز کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے. اس لیے بہت لمبا سبق ہے کرنے کے اعتبار سے. اس کے بعد مسئلہ ہے حرکت 1 نسبت 2 کا، فعل 1 نسبتیں 2. اس کے بعد کا مسئلہ ہے صفت 1 نسبت 2 کا. اس کے بعد کا اور ایک باریک مسئلہ ہے وجود 1 نسبت 2 کا. تو یہ فعل 1 نسبت 2، اس کا تعلق توحید فعلی سے بھی ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آنی چاہیے. وہ انشاءاللہ بشرط یاد رہنے کی صورت میں کسی رخ پر اگر بات چلتی رہی تو اس کا مذاکرہ انشاءاللہ
آگے کی اصطلاحات کے بارے میں کیا جائے گا تذکرہ. اس وقت میں تو بس اتنا ہی یاد رکھ لو اور اس کو ابھی سے رولنا گھولنا شروع کر دو. رولنا گھولنا جانتے نا؟ مسلسل اس کی طرف توجہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا. یہ خالص اصلاحی لائن کی گفتگو ہے یہ، اور صرف طالبین صادقین سالکین کے لیے ہی کارآمد ہو سکتی ہے. باقی کوئی آیا تھا اس مقصد سے دیکھیں گے بھائی یہاں کے ہفتے کوئی دفعہ کچھ پروگرام چلتا کرتے ذرا جائیں گے سنیں گے اپن بھی کیا بولتے ہیں کہ دیکھیں گے. بلکہ اگر کوئی ایسا آ رہا ہے تو اس کو حقیقی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. حقیقی فائدہ طالب کو ملے گا جو اللہ کا رضا جوئی میں لگا ہوا ہوگا اسے ملے گا. اپنی زندگی میں حقیقی دین لانے کا فکر مند ہوگا اسے فائدہ ہوگا. بس اسی مقصد کے لیے دراصل یہ مذاکرات کی مجلس ہے اور ہم سب اس چیز کی طرف توجہ دینے کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ العزیز دعا کے بعد اذان ہوگی. اذان کے 10 منٹ کے بعد روزانہ کتنے بجے ہوتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے نماز ہو جائے گی. اس کے بعد کا جو معمول ہے وہ آپ حضرات کو نماز عشاء کے فوراً بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا وارضنا وارض عنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك أن تحيي قلوبنا بذكرك وتنور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.